بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی بدء الاذان، یہ باب ہے اذان کے آغاز کے بیان میں، یعنی اذان کی شروعات کس طرح سے ہوئی۔ نماز جب فرض ہوئی ہے اس کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ نصارہ جس طرح سے ناقوس بجاتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں، وبیل، ہاں اس کو وبیل بولتے ہیں نا، ناقوس جس طرح سے وہ بجاتے ہیں اس طرح سے ناقوس بجایا جائے اور آواز سن کر کے سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ یہود جس طرح سے بوق بجاتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، قرن جس طرح سے بجاتے ہیں، یہ بھی ایک آلہ جس میں زور سے پھونکنے پر آواز پیدا ہوتی ہے، بانسری کی طرح سے، کہ وہ جس طرح سے بانسری بجاتے ہیں اس طرح سے بانسری ایک بجائی جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آگ جلائی جائے اور اس کا دھواں دیکھ کر کے لوگ نماز کے لیے آ جائیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کوئی آدمی مقرر کیا جائے جو گھر گھر جا کر کے بتائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مگر یہ جتنی رائیں آئی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں کوئی رائے پسند نہ آئی۔ اسی فکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف چلے گئے اور اسی رات میں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ایک دیوار کے پاس کھڑا، وعلیہ بردان اخضران، اور دو سبز چادر اس کے جسم پر، اور میرے ہاتھ میں اس وقت ایک ناقوس تھا، تو بلکہ اسی کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا جو شخص کھڑا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تم اسے بیچو گے مجھ سے؟ تو اس نے کہا کہ کیا کرو گے اسے؟ تو میں نے کہا کہ میں نماز کے لیے اکٹھا کروں گا، لوگوں کو بلاؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ افلا ادلک علی ما ہوا خیر منہ، کیا میں اس سے اچھی اور بہتر چیز کی رہنمائی تمہیں نہ کر دوں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو تو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان کے کلمات کی تلقین کی۔ اور یہ ایک فرشتہ تھا جو حکم الہی سے وہ نازل ہوئے تھے۔ پھر یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا۔ اسی وقت حکم دیا کہ بلال کو تلقین کر دو ان کلمات کی، بلال اذان دیں کیونکہ ان کی آواز بلند ہے۔ ابھی حضرت بلال نے اذان شروع ہی کی تھی کہ اتنے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ آئے۔ ابھی اپنے ازار شریف کو بھی صحیح طریقے سے نہیں باندھ سکے تھے، یہاں تک کہ ازار زمین سے لگ رہا تھا۔ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے بھی بعین ہی یہی خواب دیکھا۔ اس طرح سے اذان کی شروعات ہوئی۔ حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی حدثنا ابی حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم التیمی عن محمد بن عبداللہ بن زید عن ابیہ قال لما اصبحنا اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ بالرؤیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہم لوگ حاضر ہوئے، فاخبرتہ بالرؤیا، اور میں نے خواب کے تعلق سے عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذہ لرؤیا حق، یہ خواب برحق ہے۔ فقم مع بلال، اب تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، فإنہ اندی وأمد صوتا منک، کیونکہ بلال کی آواز تم سے بلند ہے، اس لیے مؤذن کو بلند آواز ہونا چاہیے۔ فالق علیہ ما قیل لک، تو جو تم سے کہا گیا ہے اسے بلال کے سامنے پیش کرو، اس کی تلقین کرو۔ وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ، اور بلال اذان دیں، یعنی ان کلمات کا اعلان کریں، یعنی اذان دیں۔ قال، حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاۃ، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان بلالی سنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلے، وہو یجر ازارہ، اس حال میں کہ سیدنا فاروق اعظم کا ازار زمین سے لگ رہا تھا، گھسٹ رہا تھا زمین پر۔ وہو یقول، اور عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل الذی قال، یا رسول اللہ قسم ہے اس اللہ کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یقیناً میں نے بھی اس کے مثل دیکھا ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد، اللہ کا شکر ہے، فذالک اثبت، اب تو یہ اور زیادہ ثابت ہے۔ وفی الباب عن ابن عمر، اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور یہ تفصیل جو میں نے پیش کی ہے یہ مسند ابی حنیفہ میں اس تفصیل کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند سے اس کو ذکر کیا ہے۔
امام ترمذی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن زید کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اس حدیث کی روایت ابراہیم ابن سعد نے محمد ابن اسحاق سے اس حدیث سے اتم اور اطول کی ہے، اور اس میں اس قصے کو بھی ذکر کیا ہے کہ الاذان مثنا مثنا والاقامۃ مرہ مرہ، اذان کے کلمات دو دو بار کہے جائیں اور اقامت کے کلمات ایک ایک بار۔ ابھی آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ اقامت کے کلمات ایک ایک بار کہے جائیں گے یا دو دو بار کہے جائیں گے۔ وہ عبداللہ بن زید ہوا ابن عبد ربہ، عبداللہ ابن زید یہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ہیں، اور انہیں ابن عبد ربی کہا جاتا۔ ولا نعرف له عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصح الا هذا الحدیث الواحد فی الاذان، اور سوائے اس ایک حدیث کے جو اذان کے بارے میں ہے، ہم ان کی کوئی دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند صحیح کے ساتھ نہیں جانتے۔ سند صحیح کے ساتھ بس یہ ایک حدیث ان کی بہت مشہور ہے، اور اذان کے باب میں یہ حدیث اصل کی حیثیت رکھتی۔ وہ عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی، اور عبداللہ ابن زید ابن عاصم مازنی وہ دوسرے جن سے وضو کی حدیثیں مروی، جو شروع میں وہ سب حدیثیں آئیں، اسی لیے انہیں یعنی عبداللہ ابن زید ابن عاصم مازنی کو صاحب الوضو کہا جاتا، اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو صاحب الاذان کہا جاتا۔ ان کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن کی روایت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ وہ عم عباد بن تمیم، اور وہ عباد ابن تمیم کے چچا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی النضر حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جریج اخبرنا نافع عن ابن عمر قال کان المسلمون حین قدموا المدینۃ یجتمعون۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مسلمان جس وقت مدینہ طیبہ آئے تو وہ اکٹھا ہوتے، فَيَتَحَيَّرُونَ الصَّلَوَاتِ، یعنی نماز کے اوقات کا اندازہ کر کے وہ خود سے نماز کے لیے اکٹھا ہو جاتے۔ سورج کو دیکھتے تھے اور سورج دیکھ کر کے نماز کے اوقات کا اندازہ کرتے، اور ایک اندازے سے وہ نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، کوئی نماز کے لیے پکارتا نہیں تھا، کوئی اعلان نہیں کرتا تھا۔ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، تو اس بارے میں ایک دن مسلمانوں نے آپس میں گفتگو کی۔ فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نصارہ کے ناقوس کی طرح سے ناقوس اختیار کر لو، یعنی وبیل بجاؤ۔ اور بعض لوگوں نے کہا اتخذوا قرنا مثل قرن الیہود، یعنی یہودیوں کے بانسری کی طرح سے بانسری لے لو۔ قال، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فقال عمر، تو حضرت عمر نے فرمایا اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، یعنی حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ کسی شخص کو اعلان نماز کے لیے مقرر کر دیا جائے، جو نماز کے لیے لوگوں کو بلائے۔ فرمایا کہ کیا تم لوگ کسی شخص کو نہ بھیجو گے جو نماز کا اعلان کرے؟ قال، راوی کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال قم فنادی بالصلاۃ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔
قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی تو اب شروع میں یعنی جب تک اذان مشروع نہیں ہوئی تھی اس وقت حضرت بلال اسی طرح سے اعلان کرتے تھے کہ الصلاۃ جامعہ، اس طرح کا اعلان کرتے تھے اور اعلان سن کر کے لوگ نماز کے لیے آ جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے جب وہ خواب دیکھا ہے اور اذان کا حکم اس میں آیا تو پھر حضرت بلال کو تلقین کی گئی اور اذان کی شروعات ہوئی۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح غریب ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے۔ باب ما جاء فی الترجیع فی الاذان، یہ باب ہے اذان میں ترجیع کے بیان میں۔ ترجیع کا مطلب یہ ہے کہ شہادتین کو آہستہ سے کہنے کے بعد پھر بآواز بلند شہادتین کہے جائیں، یعنی 2 بار آہستہ سے کہا جائے اور 2 بار بآواز بلند، اسے کیا کہتے ہیں؟ ترجیع کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ترجیع یہ مشروع ہے اذان میں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اذان میں ترجیع نہیں۔ حدثنا بشر بن معاذ حدثنا ابراہیم بن عبد العزیز بن عبد الملک بن ابی محذورہ قال اخبرنی ابی و جدی جميعا عن ابی محذورہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقعدہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی ابو محذورہ کو بیٹھایا، وَأَلْقَى عَلَيْهِ الْأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا، اور حضور نے ان کے سامنے اذان کے کلمات ایک ایک حرف پیش کیے۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم بن عبد العزیز کہتے ہیں مثل اذاننا، یعنی جیسے ہم اذان کہتے ہیں اسی طرح سے۔ قال بشر، بشر بن معاذ کہتے ہیں فقلت له، تو میں نے ابراہیم ابن عبد العزیز سے کہا عید علیہ، یعنی میرے سامنے ان کلمات کو دہراؤ۔ فوصف الاذان بالترجیع، تو اذان کی صفت کیسے بیان کی؟ ترجیع کے ساتھ، یعنی ترجیع کے ساتھ اذان کے کلمات بتائے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وہ محذورہ کی حدیث اذان کے تعلق سے صحیح ہے، اور یہ حدیث ان سے متعدد طرق سے مروی ہے، اور اسی پر مکہ مکرمہ میں عمل ہے۔ یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جبکہ ہمارے نزدیک ترجیع نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اذان کے باب میں اصل حضرت عبداللہ ابن زید کی حدیث، اور حضرت عبداللہ ابن زید کی جو حدیث ہے، جن الفاظ میں انہوں نے اس حدیث شریف کو بیان کیا ہے، جس میں اذان کے کلمات کی تفصیل بتائی ہے، اس میں ترجیع کا ذکر نہیں، اس میں ترجیع کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترجیع کے قائل نہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اذان میں ترجیع مسنون، وہ ترجیع کے قائل، اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے جو ابو محذورہ کی۔ اب آگے اور دیکھیے، حدثنا ابو موسیٰ محمد ابن المثنى حدثنا عفان حدثنا حمام عن عامر الاحول عن مکحول عن عبداللہ بن محیریز عن ابی محذورہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمہ،
حضرت ابو محذورہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کے 19 کلمات کی تعلیم دی اور اقامت کے لیے 70 کلمے کی تعلیم فرمائی۔ 15 کلمے، اذان میں کتنے کلمے ہیں؟ 15۔ 4 بار اللہ اکبر، 4 بار اللہ اکبر، اور 4 بار شہادتین، 4 بار شہادتین، اور 4 بار حی علتین، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، 12 تو 14، پھر لا الہ الا اللہ، کتنے ہوئے؟ 15 کلمے ہوئے۔ اور جب اذان میں ترجیح کریں گے تو شہادتین کو چونکہ 2 بار اور کہنا تو 4 بار اور ہو جائے، تو 15 4 19، جیسا کہ ابو محذورہ کی حدیث میں 19 کلمے کا ذکر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن زید کی حدیث سے استدلال کیا ہے، اور اس باب میں وہ حدیث مشہور ہے اور وہ اصل کی حیثیت رکھتی۔ باقی رہی حضرت ابو محذورہ کی حدیث، تو یہ ہمارے نزدیک تعلیم پر معمول ہے۔ کس پر معمول ہے؟ تعلیم پر۔ اور اس میں تفصیل ہے، جس کو شیخ محقق علی الاطلاق، کون؟ برکت المصطفیٰ فی دیارنا، اس لفظ کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے ان کا ذکر کیا۔ شیخ محقق علی الاطلاق برکت المصطفیٰ فی الدیار الہندیہ، محدث عبدالحق دہلوی قدس سرہ، انہوں نے لمعات میں اس کے تعلق سے بڑی تفصیل ذکر کی ہے، اور صرف انہوں نے ہی نہیں بلکہ علماء شافعیہ میں علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نسیم الریاض میں بھی ذکر کیا۔ اصل میں فتح مکہ کے بعد ابو محذورہ ابھی اس وقت اسلامی نہیں لائے تھے، 16 سال کی عمر تھی۔ یہ مکہ مکرمہ سے فرار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ مشرکین کے ساتھ رہتے تھے، اور جب یہ اذان سنتے تھے تو اذان کا استہزاء یہ کرتے تھے، معاذ اللہ، یعنی اس کی محاکات کرتے تھے، نقل کرتے تھے استہزاء کے طور پہ۔ جیسے کچھ لوگ ہیں جو معاذ اللہ استہزاء کرتے ہیں، تو یہ محاکات کرتے تھے، نقل اتارتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہیں لوگوں نے بارگاہ رسالت میں لا کر کے حاضر کیا، مدینہ طیبہ میں بارگاہ رسالت میں لا کے حاضر کیا۔ تو حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ جب مجھے لوگوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر کیا تو مجھے یہ یقین تھا کہ انی اقتل، کہ اب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ، یعنی قبل اسلام کی بات کر رہے ہیں، قبل اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ
میرے نزدیک ابو محذورہ کہتے ہیں کہ مبغوض کوئی نہ تھا، یعنی بغض و عناد ان کے دل میں بھرا ہوا تھا قبل اسلام۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں جب مجھے پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نبوت میرے سر پر رکھا۔ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں اور سب کچھ معلوم ہے کہ یہ اذان کی محاکات کرتے ہیں، نقل اتارتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، سب کچھ معلوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر دست نبوت رکھا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے دست نبوت میرے سر پر رکھا، فامتلا صدری ایمانا و یقینا وعلمت انہ رسول اللہ حقا وقلت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں نے اسی وقت یہ کلمہ شہادت پڑھ لیا اور میرا دل، میرا سینہ ایمان و یقین سے معمور ہو گیا، کفر کی ساری ظلمتیں چھٹ گئیں اور اب میرا سینہ ایمان کے نور سے روشن و منور ہو گیا۔ پھر جب میں اسلام میں داخل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو محذورہ اب چلو تم اذان دو۔ تو فرماتے ہیں کہ اب میں نے اذان شروع کی، تو چونکہ ابھی ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے تو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی قوم سے کچھ حیا محسوس ہو رہی تھی، اس لیے جب شہادتین کی بات آئی تو میں نے آہستہ سے شہادتین کے الفاظ کہے۔ تو جب میں نے آہستہ سے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید علیہ یا ابا محذورہ، ابو محذورہ پھر سے شہادتین کو بآواز بلند کہو۔ تو پھر میں نے شہادتین کو بآواز بلند کہا۔ یہ ہے ترجیح کی صورت، یہ بہت سی کتابوں میں یہ مذکور ہے۔ شیخ محقق نے لمعات میں ذکر کیا، علامہ شہاب الدین خفاجی شافعی نے نسیم الریاض میں ذکر کیا۔ اس کے بعد بہرحال یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر 16 سال کی عمر تھی اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر جو دست اقدس رکھا ہے، اس کے بعد سے پھر انہوں نے اس حصے کو، یعنی سر کا وہ حصہ جس پہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے دست نبوت رکھا، اتنے حصے کا بال یہ تاہین حیات کبھی نہیں کٹوائے، اسی حال میں چھوڑ دیا اتنے حصے کو۔ یہاں تک کہ جب بیٹھتے تھے تو آپ کی زلفیں اتنی بڑی ہو گئی تھیں کہ فرش زمین پر پھیل جاتی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 16 سال کی عمر سے جس نے کبھی بال نہ کٹوائے ہوں، اس کے بال کتنے بڑے ہو جائیں۔ جب بیٹھتے تھے تو زلفیں آپ کی پھیل جاتی تھیں فرش زمین پر۔ لوگ یہ کہتے تھے افلا تقص یا ابا محذورہ، ابو محذورہ کیوں افلا تقص شعرک یا ابا محذورہ، ابو محذورہ کیوں نہیں آپ اپنا بال کٹوا دیتے؟ تو حضرت ابو محذورہ فرماتے ما انا بالذی اقص ما مسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الشریفہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت، یعنی جن بالوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت سے مس ہونے کا ان بالوں کو شرف حاصل ہے، ابو محذورہ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان بالوں کو اپنے جسم سے جدا کر دے اور انہیں کٹوا دے، اس لیے میں ان بالوں کو کبھی نہیں کٹوا سکتا۔ اور اسی حال میں اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو ترجیح کا حکم دیا، شہادتین کو دوبارہ کہنے کا جو حکم دیا، وہ کس وجہ سے دیا؟ کس وجہ سے دیا؟ تعلیم کے لیے دیا تھا کہ انہوں نے حیا کی وجہ سے، اپنی قوم سے حیا کی وجہ سے آہستہ سے پہلے کہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سے شہادتین کو کہو، کیونکہ شہادتین پر ہی ایمان کا دار و مدار تھا۔ اور کلمات کو حضور نے نہیں دہروائے، اور نہ اور کلمات کو انہوں نے آہستہ سے کہے تھے۔ شہادتین جو مدار ایمان ہے، انہی کلمے کو انہوں نے چونکہ آہستہ سے کہا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں دوبارہ کہو۔ لہٰذا اس حدیث شریف میں ہمارے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ اس حدیث شریف سے اس بات پر استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اذان میں ترجیح سنت۔ سمجھ گئے؟ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو محذورہ کا نام سمرہ ابن معیار ہے۔ وقد ذهب بعض اہل العلم الى ھذا فی الاذان، اور بعض اہل علم اذان کے باب میں اسی کی طرف گئے ہیں۔ اور حضرت ابو محذورہ سے ایک روایت یہ ہے کہ انہ کان یفرد الاقامہ، کہ اقامت کے کلمات ایک ایک بار کہتے تھے۔ باب ما جاء فی افراد الاقامہ، یہ باب ہے اقامت کے کلمات ایک ایک بار کہنے کے بیان میں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا عبد الوهاب الثقفی ویزید بن زرعی عن خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ۔ ابو قلابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کیسے کریں؟ شفعاً شفعاً کریں، یعنی اذان کے کلمات دو دو بار کہیں، اور ویوتر الاقامہ، اور اقامت میں طاق کریں، یعنی اقامت کے کلمات کو ایک ایک بار کہیں۔ اس حدیث سے بھی شافعیہ نے استدلال کیا کہ اقامت کے کلمات ایک ایک بار کہے جائیں گے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے اذان کے کلمات دو دو بار کہے جائیں گے، اسی طرح سے اقامت کے بھی کلمات دو دو بار کہے جائیں۔ یہی حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں مذکور ہے کہ انہوں نے اذان کے بھی کلمات دو دو بار کہے اور اقامت کے بھی کلمات دو دو بار کہے۔ اب رہا مسئلہ اس حدیث شریف کا، تو چونکہ احادیث کے درمیان جہاں تک ہو سکے جمع و تطبیق کی صورت اختیار کرنی چاہیے، اس لیے صاحب فتح القدیر امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ویوتر الاقامہ میں جہاں یہ احتمال ہے کہ اقامت کے کلمات ایک ایک بار کہے جائیں، وہیں دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ایتار فی الصوت مراد، کیا مراد ہو؟ ایتار فی الصوت، یعنی اقامت کے کلمات میں حدر نہ کیے جائیں، حدر نہ کیا جائے بلکہ تیزی سے اقامت کے کلمات کہے جائیں۔ یہ اس وجہ سے معنی امام ابن الحمام نے ذکر کیا تاکہ احادیث کے درمیان تعارض پیدا نہ ہو، اور اصل یہی ہے کہ احادیث کے درمیان جمع و تطبیق کی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت انس کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی قول ہے بعض اہل علم کا صحابہ کرام اور تابعین میں، اور یہی قول ہے